الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہمارا موضوع ہے جادو اور نظر بد۔ اس موضوع کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری شکایات، مسائل ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں اور ہمارے ہاں اس کے بارے میں بہت کم علم ہے لوگوں کے پاس۔ یا تو وہ ان چیزوں کو برحق سمجھتے ہی نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ بس ایسی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، اور یا پھر سپرسٹیشس چیزوں میں چلے جاتے ہیں، دوہرم پرستی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بس جادو اور نظر بد ہی ہے۔ تو دونوں باتیں ہی اس سلسلے میں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ آج ہم اس کی حقیقت دیکھیں گے کہ نظر بد کیا ہوتی ہے، وہ واقعی ہوتی بھی ہے یا یہ اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ واقعی کچھ نقصان بھی کرتی ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، احتیاط کیا کر سکتے ہیں اور علاج کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آج یہ بھی دیکھیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کوئی چیز ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور خدا نخواستہ کسی کے پر ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، کن کے پاس جانا چاہیے اور کن کے پاس نہیں، اور آخر میں ہم کچھ دم دیکھیں گے، رقیہ دیکھیں گے، جن کے ذریعے آپ خود اپنے اوپر پڑھ کے پھونک سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں، رقیہ کر سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے عامل کے پاس جا کے پھنس جائیں جو صرف پیسے بٹورنے کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل بتا دیا۔ جہاں دنیا میں بیماریاں ہیں وہاں ہر بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اسی دنیا میں، اور جہاں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ان چیزوں کا پتہ بتایا وہاں ان کا علاج بھی بتایا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا، ہر ذی روح جو دنیا میں ہے اور جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس رب العالمین کی تعریف ہے کہ جس نے ہر بیماری اور ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا آج ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارا دین اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو پہلے میں نظر بد کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہم جادو کی طرف آئیں گے۔ نظر بد سب سے پہلے تو کیا چیز ہوتی ہے، کیا وہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا نظر بد برحق ہے، یعنی واقعی یہ حقیقی ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے، یعنی تقدیر سے بھی آگے۔
जा सकती तो वो नज़र है। और ये भी फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि बेशक नज़र बद आदमी को अल्लाह के हुक्म से दीवाना कर देती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत में जो अमवात वाक़े होंगी वो नज़र बद की वजह से होंगी। तो हमें पता चला इस बात से कि नज़र बद बरहक है और वाकई नज़र लग जाती है, और नज़र कहाँ तक पहुँचा देती है? मौत तक। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र आदमी को कब्र तक पहुँचा देती है, ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है और आदमी को कब्र तक पहुँचा देती है। ऊँट को हंडिया तक पहुँचाने का मतलब क्या? ऊँट एक ऐसा जानवर है जो बहुत सख्त जान है। सहरा में आप देखें कई कई दिन तक ऊँट बग़ैर पानी पिए चलता रहता है, बग़ैर कुछ खाए चलता रहता है। ऐसा जानवर जो इतना सख्त है और ताकतवर है, उसको भी नज़र कहाँ तक पहुँचा देती है? हंडिया तक, उसकी भी मौत वाक़ई हो जाती है। और आदमी को कब्र तक। अब इससे उलमा फरमाते हैं कि कब्र तो आखिरी मरहला है ना, इससे पहले की जितनी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे बीमारियां हैं, कब्र तो एक्सट्रीम है ना चीज़, लेकिन बीमारियां, नुकसान, नाकामी, लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ें जो भी नुकसानदेह हैं, नज़र बद की वजह से हो सकती हैं। अब मैं पहले आपको नज़र बद का क्यों बताना चाहती हूँ, इसलिए कि अक्सर लोग जादू वग़ैरह को तो बहुत समझते हैं कि जादू ना हो जाए। हालांकि अगर 100 लोग बीमार हैं, यानी 100 लोगों में नज़र बद या जादू का कोई असर है, तो उनमें से 90% लोग वो होंगे जो नज़र बद वाले होंगे। जादू वाले बहुत कम होते हैं। जादू बहुत आसान नहीं है, जादू करना कराना ये बड़ा एक मुश्किल काम है और इसमें टाइम लगता है होने में। लेकिन जो नज़र बद है उसका इफ़ेक्ट फ़ौरन होता है। इसके लिए हम देखते हैं दलील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी दौड़ते आए और उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद जो थे वो एकदम गिर के बेहोश हो गए हैं, वो नहा रहे थे और पता नहीं उनको क्या हुआ। तो आपने फरमाया कि उनके पास से कोई गुज़रा, कोई किसी ने उनको देखा, तो वो बताने लगे हाँ अमर उनके पास से गुज़रे थे और उन्होंने देख के फरमाया कि ये तो इतना खूबसूरत है कि इसका जिस्म ऐसे है जैसे कि कोई दोशीज़ा का जवान लड़की का जिस्म होता है, ऐसे इसका जिस्म है। और उसी वक़्त वो धड़ाम से गिर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बुलाया और फरमाया, क्यों तुम अपने भाई की हलाकत का सबब बन रहे हो? तुमने क्यों देख के ये नहीं कहा कि तुम्हें अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए? और उसके बाद क्या हुआ वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पता चलता है कि नज़र लग जाती है। और कुरान से दलील अगर आप देखें तो कुरान करीम में सूरह यूसुफ में याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटों को भेजते हैं मिस्र की तरफ, तो फरमाते हैं चूँकि उनके बेटे बड़े जवान थे, बड़े ताकतवर थे और सब इकट्ठे जा रहे थे, 10 जवान लड़के इकट्ठे जा रहे हों तो सबकी नज़र में आता है। तो उन्होंने क्या फरमाया कि एक दरवाज़े से ना जाना, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से जाना, मुतफर्रिक दरवाज़ों से जाना। किस लिए? ताकि नज़र ना लग जाए। तो इसका मतलब उन्होंने नज़र से एहतियात का अपने बेटों को फरमाया। लेकिन याद रखिए, नज़र हो या जादू, एक बात को जहन में रखिएगा, कभी भी अल्लाह के इज़्न के बग़ैर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की ताकत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो फिर क्यों अल्लाह ताला इसको होने देता है? ये सवाल आता है, क्यों ये होने देता है? ये आजमाइश है। जैसे दुनिया में बीमारियां या बुरे लोग होते हैं जो लोगों को ज़रर पहुंचाते हैं, इसी तरह ऐसी और चीज़ें भी हैं। आप देखें ऐसे जरासीम हैं, अब कोविड था, कैसे एक जरासीम था जिसकी वजह से सारी दुनिया हिल के रह गई। इसी तरह नज़र बद जो है, आँखों से रेज़ होती हैं जो दूसरे तक पहुँचती हैं।
اور اس سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب کوئی کسی کو کوئی بات کہہ دیتا ہے بغیر برکت کی دعا دیے ہوئے تو اس سے بھی اس کو نقصان ہو سکتا ہے، یا دیکھنے سے بھی ہو سکتا ہے، سوچ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے، جیلس ہوتا ہے، تو اس سے وہ نظر لگتی ہے۔ یعنی کسی نے کسی کو دیکھا بہت ہی ایک اچھے حال حلیے میں، یا اس کے پاس بہت مال ہے اور اس کے پاس کیسے آ گیا، اتنا کچھ اس کے پاس کیوں آ گیا، وہ جو حسد ہے، اور آج کے دور میں حسد بہت زیادہ ہے۔ کسی نے اچھا گھر لے لیا، اچھی گاڑی لے لی، کوئی بچہ بہت کامیاب ہو گیا، تو اب لوگوں کی نظروں میں جب آتا ہے تو وہ لوگ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کیسے یہ ہو گیا، واہ کیا بات ہے اس کی، یا دل میں تو اتنا حسد ہوتا ہے اب وہ چہرے پہ بھی آنے لگتا ہے، اور گمسم سے ہو جاتے ہیں دیکھ کے دوسرے کی چیز کو، پریشان سے ہو جاتے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ سامنے سے تو مبارکباد دے دیتے ہیں لیکن وہ دل کی جلن ہوتی ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوتی۔ بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر لگتی ہے، بعض کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین نے ہر حربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دیا، اور اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ وہ لے کر آتے تھے ایسے لوگوں کو کہ جو نظر لگانے والے ہوتے تھے، ان کی نظر بہت جلدی لگتی تھی، تو ان کو وہ لے کر آتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، تو اس مجلس میں بیٹھیں اور ان کی طرف دیکھیں اور ان کی نظروں سے ہی ایسے ہوگا۔ اب آپ سوچتے ہوں کہ نظروں سے کیسے ہو سکتا ہے، یا بولنے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کی طرف کوئی گھور کے دیکھے اس کا اثر ہوتا ہے نا، کوئی غصے سے دیکھے، صرف دیکھنا ہی ہے، اور محبت سے دیکھے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو آ کے بتائے فلاں آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا تو ایک اثر آپ کے اوپر ہوگا، اور کوئی آپ کو آ کے کہے کہ فلاں مجلس میں فلاں نے آپ کی اتنی برائیاں کی، اس نے کہا وہ ایسی ایسی ایسی، ہوتا ہے کہ نہیں اثر؟ کسی کی بات سے بی پی شوٹ اپ ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے اور آپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ایک بات ہی تو ہے لیکن اس سے اثر ہوا نا، ہماری باڈی میں بھی اثر ہوا۔ تو نظر بد بھی سمجھ لیں کہ تیر ہیں، ریز ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کیا ہیں، ریز ہی ہوتی ہیں کہ جو بہت ساری ریز سے علاج ہوتے ہیں، تو وہ ریز ہی ہیں نا، نظر تو نہیں آتی۔ اسی طرح آنکھوں سے بھی ریز نکلتی ہیں، الفاظ میں بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ تو یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، انسان پاگل ہو جاتا ہے، یا اتنا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچے جو اچھے بھلے پڑھ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم ساری پڑھائی چھوڑ کے ان کا دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے، ایک دم سے گھر کے اندر جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں، بسا بسایا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں نظر بد کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں، اسی لیے حسد سے منع کیا گیا کہ کسی سے بھی حسد نہ کرو۔ آپ کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں تو اس کو برکت کی دعا دیجیے، اور کیا کہیں؟ اللہم بارک، بارک اللہ فی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو برکت کی دعا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت دے، بجائے اس کے کہ انسان کوڑے جلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی وہ چیز مانگے کہ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے، نہ کہ یہ سوچے کہ اس کو کیوں ملا ہے۔ وہ جو چبھن اندر ہوتی ہے نا، اس کو کیوں مل گیا، وہ چیز ہے جو دوسرے کو نقصان دیتی ہے۔ اور اسی لیے ہم آج دیکھیں گے سب سے پہلے تو کہ ہم ایسا کیا کریں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم جاتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون حاسد ہے، کس کے دل میں کیا جذبات ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کریں؟ اور اللہ نہ کرے کسی کو نظر لگ گئی ہو تو پھر اس کی نظر کیسے ختم کی جائے؟ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اگر ایک بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ضروری ہے کہ
نظر بد ہوتی ہے، لگتی بھی ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے۔ تو ایسے نہ سمجھیں کہ یہ بس اب کسی کو نظر لگ گئی تو اب تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا اور اب یہ پتہ نہیں دنیا سے ہی چلا جائے گا یا ایسی بات۔ اور اس چیز کی بہت آپ لوگوں کو تاکید کروں گی کہ ہم خواتین میں خاص طور پہ یہ چیز بہت کامن ہے کہ وہ ہر چیز کو پھر نظر کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ بس وہ اپنی بھی ناکامی کوئی ہو گئی تو بس نظر ہی لگی ہوگی، یہ نہیں کبھی ہم سوچتے کہ کوئی ہمارا بھی قصور ہوگا یا ہم نے کوئی صحیح چیز نہیں کی۔ ہر چیز کو پھر ہم سوچتے بس نظر لگ گئی۔ اگر بچہ فیل ہو گیا بس اس کو نظر لگ گئی، بچے نے پڑھائی نہیں کی تو اب نظر تو لگنی تھی۔ نظر پہ خامخواہ الزام ہو گیا نا۔ اسی طرح گھر میں کسی اور وجہ سے جھگڑے شروع ہوئے اور نام یہ لگا دیا بس نظر لگ گئی ہے۔ بے شک نظر ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز نظر ہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہے تو پیٹ میں درد کوئی ایک ہی وجہ سے نہیں ہوگا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں، اگر ایسی چیز ہے بھی تو پازیٹیو سوچ رکھیں۔ کبھی بھی ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ بس نظر لگ گئی، بس نظر۔ کچھ لوگ اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر بیلیو کرتے ہیں کہ وہ کسی سے ملنا جلنا بھی نہیں چاہتے، ہر ایک سے کنارہ کشی کر کے بس گھر میں بند ہو کے بیٹھ جاتے ہمیں نظر نہ لگ جائے۔ ایسے لوگوں کو پھر نظر ہی لگتی ہے، کیونکہ وہ جب اتنی زیادہ اس چیز کے اندر کرتے ہیں تو پھر جو لوگ بہت زیادہ ایسی باتوں کو کرتے رہیں گے بار بار، بس نظر لگ جانی، نظر لگ جانی، نظر لگنے، تو پھر ایک دن لگ ہی جاتی ہے۔ اسے مجھے ایک بڑی مزے کی بات یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے دیہاتی تھا، تو اس نے دیکھا کہ بھائی اس گاؤں میں جو بڑے امیر لوگ ہیں وہ بہت اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو اب کہاں سے پتہ چلے؟ اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ ان کی گھر والیوں کے ساتھ تم بیٹھو اور دیکھو کہ کیا ماجرا کیا ہے، کرتے کیا ہیں۔ تو وہ جب بیوی گئی ان کے پاس جا کے بیٹھی تو بھئی آپ کے پاس کہاں سے اتنا ہے؟ اب یہ جلن کوڑن اندر اتنی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بس دیکھیں یہ نماز روزہ کرتے ہیں، انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اس نے جا آ کے گھر بتایا شوہر کو، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، وہ بھی سجدے میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ ان کو تو نے اتنا دیا ہوا ہے، یا اللہ ان کو تو نے اتنا دیا ہوا ہے اور انہوں نے تیرے سے لو لگائی ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ مجھے دے۔ تو ایک کہاوت ہے نا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، بس میرے دل کو چین تب آئے گا جب اس سے چھن جائے۔ تو یہ انسان کا حال ہوتا ہے کہ جب حسد اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ ملے نہ ملے، مجھے نہیں کچھ چاہیے، بس ان سے چھن جانا چاہیے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس کو بھی کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کی دین ہے، اور جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اس لیے کسی کی نعمت پہ ہائے وائے نہ کریں۔ تو یہ درست ہے کہ جو بھی نظر ہوتی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہر حسد سے نظر نہیں لگتی، یہ یاد رکھیں۔ ہر حاسد کی نظر نہیں لگ جائے گی، لیکن ہر نظر بد جو لگتی ہے وہ کسی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر لگ جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ضروری نہیں کہ باہر والوں کی نظر لگے، کبھی انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جب انسان کہتا نا بھائی آج تو کیا بات ہے، آج تو میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، بس آئینے میں دیکھ کے واقعی آج تو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو اس وقت بھی کہنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، برکت کی دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہ میری تو کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ تو ماں کی نظر بچے کو لگ سکتی ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں ابھی کہا ہائے کتنا اچھا کھیل رہا ہے، ہائے دیکھو کتنا اچھا وہ کر، اسی وقت بچہ گر گیا، تو
تو نظر لگ جاتی ہے اس طرح سے. اسی لیے اسی وقت برکت کی دعا دیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ کوئی نظر لگی ہے, اس کی کیا علامات ہوں گی, تو میں نے آپ کو جیسے بتایا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلاً بے چینی, گھبراہٹ. اب یہ نہ ہو کہ آپ سارے دیکھنا شروع کر دیں یہ ساری تو میرے اندر ہی ہیں, یہاں سے اٹھ کے جائیں تو سب کہیں بس ہم سب کو ہی نظر لگی ہوئی ہے, سب کو ہی جادو ہوا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ان کی بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, ان کی باقی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن بہت ساری نفسیاتی بیماریاں, بہت ساری فزیکلی جو بھی آپ کو بیماریاں ہیں وہ نظر کی وجہ سے لگ جایا کرتی ہیں. نظر ہی کی وجہ سے بعض بچے ذہنی طور پہ کمزور رہ جاتے ہیں. وہ بڑے تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن اتنا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے. جیسے مثلاً ایک 5 سال کا بچہ ہوگا تو اس کا ذہن 3 سال کے بچے کے برابر ہے. یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح نظر کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے اور فساد بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ بھی نہیں تھا, سب اچھی خوشی ہنسی خوشی رہ رہے تھے, ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو ہم سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا کیا. اسی طرح کئی ایسی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جن کا سبب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ڈاکٹر کو کہ کیا سبب ہے اس کے پیچھے. اور اسی وجہ سے میں نظر بد کا ٹاپک پہلے لے کر آئی ہوں کیونکہ جادو سے زیادہ یہ کامن ہے. کیونکہ اب آج کے دور میں کوئی کسی کو خوش دیکھنے کا شوق نہیں رکھتا. پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ ایک غریب امیر سے حسد کرتا تھا. اب یہ زمانہ ہے کہ کروڑ پتی ارب پتی سے حسد کرتا ہے. تو کسی کے پاس کچھ ہے بھی تو وہ کہتا ہے اتنا تو نہیں ہے نا جتنا اس کے پاس ہے, اور وہیں پہ حسد آ جاتا ہے. تو پھر ہم جب ایسے حسد کے جذبات ہوں تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, کیسے ہم اپنی پروٹیکشن کریں کہ جس سے ہم ان چیزوں سے بچ سکیں, چاہے وہ نظر بد ہے, چاہے وہ جادو ہے, چاہے وہ اور چیزیں. کیا ایسا کریں, یہ سب سے اہم چیز ہے. اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ ایسی کوئی اللہ نہ کرے بات ہو جائے تو پھر ہم کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہوں. پہلے سے ہمارے پاس ایسے پریونٹیو میجرز ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہیں کہ ان کے تھرو ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ہمیں بتایا ہے کہ جن سے ہم ان سارے شرور سے بچ سکتے ہیں, اور ہمیں ان کا کچھ اندازہ نہیں ہے, یا کبھی ہم نے سنا بھی ہوگا تو اس اینگل سے ہم نے ان چیزوں کو کبھی توجہ ہی نہیں دی, اور وہ ہمارے گھروں میں عام ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہائے نظر لگ گئی, نظر تو لگے گی کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو ہم کیا ایسا اپنی زندگی میں کریں کہ جس سے ہم بچے رہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو تو نہیں روک سکتے, جیسے آپ بیماری کو نہیں روک سکتے, آپ جرمز کو تو دنیا سے ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ویکسین لگواتے ہیں, آپ کوئی اور احتیاط کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے باہر سردی ہے تو آپ جیکٹ پہن کے جاتے ہیں, تو آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, لیکن آپ چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے. اس طرح آپ پوری دنیا کو بدل نہیں سکتے, مگر آپ اپنے آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں آج لے کر جائیں اپنے ساتھ کہ جو آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے تھرو ہی آپ کی حفاظت ہوگی. تو سب سے پہلی تو بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں یا خوشیاں ہیں ان کا بہت زیادہ اشتہار نہ لگائیں, بہت زیادہ ان کے چرچے نہ کریں. آج ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں شو آف بہت زیادہ ہے. پہلے زمانہ ہوتا تھا اگر کسی کے گھر کو کوئی دیکھتا تھا تو کون دیکھتا تھا, جو اس کے ہمسائے تھے, جو اس کے ارد گرد رہنے والے تھے, اتنے ہی لوگ دیکھتے ہوں گے. اب کیا ہے, آپ یہاں بیٹھے ہیں, وہ پاکستان, انڈیا, دنیا بھر میں
سوشل میڈیا پہ آپ کی سب چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اسی طرح ہم واٹس ایپ پہ اس پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں. تو ہماری ہر چیز جو ہماری خوشی ہوتی ہے یا جو ہماری کامیابی ہوتی ہے وہ ہم فوراً ڈسپلے کرتے ہیں, اس کا چرچا کرتے ہیں, اشتہار لگاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, دیکھو یہ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. آپ کو کیا پتہ کہ کسی کے اوپر کیا گزرے. کچھ خوشیاں تو ہم نہیں ان کو بتانے سے ظاہر رہ نہیں سکتے. جیسے مثلاً کسی کی شادی ہے, ظاہر ہے کسی کا اولاد پیدا ہوئی ہے, تو ظاہر ہے یہ چیزیں تو لوگوں کو پتہ چلیں گی. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. اتنے پارے حفظ کر لیے میرے بچے نے, وہ ایسا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے, آپ خود ہی اس کی ویڈیو بنا بنا کے فلوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ دلہا دلہن کو اسٹیج پہ بٹھا لیں گے اور 200 کیمرے ان کی ویڈیو بنا رہے ہوں گے اور ان کی تصویریں لے رہے ہوں گے اور ہر ایک کے فون میں ان کی تصویریں ہیں, مجھے بتائیں تو آپ تو خود ہی دعوت دے رہے ہیں نظر بد کو. آپ کو کیا پتا ان 200 اور انہوں نے جو آگے جن کو فارورڈ کی اس میں سے کس کے دل پہ کیا گزرے. میں آپ کو بتاؤں پرسنلی یہ ایکسپیرینس ہے, میں نے 3-4 شادیاں ایسی دیکھی ہیں کہ انہوں نے بہت لیوش شادیاں کی اور جو ہی شادی ہوئی اس کے بعد سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. کاروبار ان کا خراب ہو گیا, بیماری ان کے گھر میں آ گئی, پھر وہ کہتے ہائے پتہ نہیں کیا ہوا. اب کئی لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ کتنے پیسے ہیں ان کے پاس, لیکن جب انہوں نے شادی اتنی گرینڈ کر دی تو انہوں نے کہا, ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے, اچھا اتنا پیسہ تھا ان کے پاس. ایسی انہوں نے شادی کی. بہت سارے لوگ باتیں بنانے لگے, یہ کیا تھا, آپ نے خود دعوت دی. جب ہم ایسے موقع ہوتے ہیں تو پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, لیکن کس کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی خوشی سے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آپ ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ساری دنیا خوش ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. انسان جتنا لو لائن رہے اتنا ہی اچھا ہے. تو جب ایسے اشتہار دیے جائیں, جب ایسے اپنے آپ کو شو دکھائی جائے, جب ایسے اپنی بڑائیاں دکھائی جائیں, تو پھر اس کے بعد نظر بدی لگتی ہے. اور آپ نے بھی یقیناً ایسے لوگ دیکھے ہوں گے. پھر اس کے بعد کتنی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں اور پھر کتنے مسئلے مسائل شادیوں میں ہوتے ہیں, اور کتنے گھر ہیں جن کے اندر پھر لڑائیاں, جھگڑے, فساد, اور کتنے گھر ہیں جن کی پھر کسی کی جاب چلی گئی, کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں احتیاط رکھنی ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا چرچا نہ کریں, بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو ڈسپلے نہ کریں, بہت زیادہ اس کی شوخیاں نہ ماریں, بلکہ عاجزی کے ساتھ رہیں. اب جیسے میں نے آپ سے کہا, کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تو آپ چھپا ہی نہیں سکتے. مثلاً ہے کہ اب شادی کو چھپائیں گے تو نہیں نا, اب اولاد ہوئی ہے چھپائیں گے نہیں, تو پھر ان کی حفاظت کا انتظام کریں. ان کی حفاظت کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. کہ جیسے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے. تو وہ دم ہمیں سیکھنا چاہیے, ہم بھی اپنے بچوں کو کریں صبح اور شام. اس کا مطلب اس کی تاثیر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنی اولادوں کو دیں یا اپنی باقی سب چیزوں کو دیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ ان کو فالو کرنے سے آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. آپ کہنے کو ہم نے شاید بچوں نے سنڈے اسکول میں پڑھی ہوں گی یا ہم سبھی جانتے ہوں گے, کسی نہ کسی جگہ سنی ہوں گی, لیکن اس طرح سے ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گھر میں انٹر ہو تو بسم اللہ پڑھ کے اندر قدم رکھو. جب بسم اللہ پڑھ کے اندر جاؤ گے تو شیطان داخل نہیں ہوگا, کہے گا یہاں پہ تو نہ سونے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے. وہ شیطان اگر آپ کے ساتھ آ گیا تو کیا کرے گا آپ کے گھر میں؟ برائی, فساد, جھگڑا, بے چینی,
بے سکونی. آپ نے تو شیطان کو خود ساتھ انوائٹ کر لیا. جی باتیں ہمیں ایسے ہی لگتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیطان بھی برحق ہے, اور شیطان صرف ایک شیطان نہیں, اس کے بہت سارے چیلے ہیں. یہ جنات شیاطین جو شریر ہوتے ہیں وہ جب گھروں میں انٹر ہو جاتے ہیں اور گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں, اور کئی لوگ ہیں جو اپنی سٹوری سناتے ہیں کس طرح ان کے گھروں کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات یہاں پہ ہیں. تو یہ ایک مخلوق ہے, برحق ہے, اور وہ جب ساتھ آ جائے گی تو وہ امن اور محبت تو نہیں پھیلائے گی. ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے, عدو مبین فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہی شیطان کو بری لگتی ہے, وہی اسی کے وہ خلاف ہوتا ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ذکر کرنے سے, نماز پڑھنے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے سے, تو سمجھ لیں بالکل اپوزٹ ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. وہ ان ساری چیزوں سے آپ کو ہٹائے گا اور اپنے راستے پر لائے گا. جو اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے ہٹ گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکیورٹی کیسے ملے گی, حفاظت کیسے ملے گی؟ تو سب سے پہلے جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ کر کے اپنا قدم رکھیں. جادو بھی آپ جانتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم ابھی بات کریں گے. جادو بھی جنات کے تھرو ہوتا ہے, شیاطین کے تھرو ہوتا ہے, اور یہ ایسے ہی نہیں انٹر ہو جاتے. جب ایسی چھوٹی چھوٹے کاموں میں ہم ان کو ساتھ لے کر گھروں کے اندر, آپ کو تو نہیں پتا, آپ تو نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ وہ دشمن ہے جو تمہیں دیکھتا ہے, تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو جس دشمن کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ اپنے گھر میں کسی کو بغیر اجازت کے آنے نہیں دیتے. کوئی بیل کرتا ہے, آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آتا ہے, لیکن شیطان کو اپنے ساتھ گھر میں انٹر کر لیتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ گھر میں انٹر ہی نہیں ہونے دینا. اس کے بعد آپ کھانا کھانے لگتے ہیں, بسم اللہ کے بغیر ہی کھانا کھا لیا. تو جب انسان بسم اللہ کے بغیر کھانا کھائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم ایسے ہی معمولی سمجھتے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے ان باتوں سب کو اگنور کر دیا, ان کو کبھی اتنی اہمیت ہی نہیں دی. اب وہ ساتھ کھا رہا ہے, ساتھ بیٹھا ہے. اگر آپ کو نظر آنے لگے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کیا حال ہو ہمارا, لیکن ہم بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں. پھر فرمایا رائٹ ہینڈ سے کھاؤ. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ لیفٹ سے پیتے ہیں, لیفٹ سے کھاتے ہیں, کیونکہ وہ لیفٹ ہی ہوتے ہیں, لیفٹ سے لکھتے ہیں, اس لیے وہ کھانا بھی اس سے کھاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کو لیفٹ سے لکھنے کی عادت پڑ گئی بھی ہے, لیکن کھانا پینا لیفٹ سے مت کریں کہ اس سے شیطان کھاتا اور پیتا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیث جن اور جنات, جنی اور جنات جو ہوتے ہیں وہ ٹوائلٹس میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے دعا سکھا دی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھیں سب کو آتی ہے, لیکن پڑھتا کون ہے؟ پڑھتے تو نہیں ہیں نا ہم, اس وقت ہم بھول جاتے ہیں. اب ہم ان ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے گھروں میں انہوں نے بسیرا کیا ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکی طہارت پسند ہے. تو میں نے آپ کو بتایا شیطان کو کیا چیز پسند ہوگی؟ اپوزٹ. اس کو گندگی پسند ہے, گندی جگہیں پسند. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے ان خبیث جنوں اور جنیوں سے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ایسی گندی جگہوں سے ہی پھر ایسی چیزیں چمٹ جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا. فجر کی نماز کے لیے بہت سارے لوگ نہیں اٹھتے, کہتے ہیں ہم ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں, فجر نہیں ہم سے پڑھی جاتی, کیونکہ ہم نے اپنا لائف سٹائل ایسا بنا لیا ہے کہ راتوں کو ہم لیٹ جاگتے ہیں اور صبح کے قریب سوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گریں لگا دیتا ہے. جب وہ اٹھتا ہے, اٹھ گیا, ایک گرہ کھل گئی. پہلے تو اس کو کہتا ہے سوتا رہ, رات بہت لمبی ہے. اسی لیے انسان سوچتا ہے اے آج تو بہت تھکن ہو گئی تھی, رات کو بہت لیٹ سویا تھا, قضا پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے, بڑا غفور اور رحیم. الارم بند کیا, سو گئے.
تو اگر وہ اٹھ جاتا ہے ایک گیرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تیسری کھل جاتی ہے، سارا دن وہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جب آدھی امت کی فجر کی نمازیں ہی نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بچے کہیں گے اوئی کیا یکی، کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کون پسند کرے گا یہ؟ اور ہم سوچتے ہیں یہ ایسے ہی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، کہ ویسے ساری نمازیں پڑھی جائیں لیکن فجر کی نماز کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ اور جب آپ بستر پہ بھی جاتے ہیں رات کو تو اس وقت بھی اپنے بستر کو جھاڑ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ اس پہ کون رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں شاید اس پہ کوئی کیڑے ہوں گے، ہمارے تو بستر اتنے صاف ستھرے ہیں۔ نہیں، کیڑوں کی بات نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ اس پہ کون سی مخلوق ہو، اس کو جھاڑ لیں، یہ سنت ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں ہمارے تو باتھ روم بھی اتنے کلین ہیں، ہمارے بستر بھی اتنے کلین ہیں، لہٰذا ہمیں تو نہ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کی ضرورت ہے اور تو نہ ہمارے بستر پہ جانے کے لیے ہمیں کچھ جھاڑنے کی ضرورت ہے۔ سنت کا اجر تو ملتا ہے آپ کی اپنی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستر تمہارا ہے، ایک تمہارے اہل خانہ کا، ایک تمہارے مہمان کا، اور جو چوتھا بستر ہے یعنی جو خالی ہے وہ شیطان کا۔ اگر آپ کے گھر میں ایسے بستر پڑے ہوئے ہیں کھلے، ان کو بند کر دیں، اور ایسے بستر کمرے کے کمرے خالی پڑے ہوئے ان میں کوئی جاتا ہی نہیں، فولڈ کر دیں ان بستروں کو۔ تو دروازے کو بھی جب بند کریں رات کو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازوں کو بند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جاتا ہے شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر میں چولہا جلانے لگیں تو شیطان کے اور جو جنات، شیطان سے مطلب ہے صرف ابلیس نہیں، اس کے جتنے چیلے ہیں، ان کو یہ آگ کی جگہیں بہت پسند ہوتی ہیں، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ کے برتنوں کو ڈھانکو، برتنوں کو کھلا نہ چھوڑا کریں گے، کھانا کھلا پڑا ہوا ہے ساری رات یا برتن کھلے پڑے ہوئے انکورڈ، اگر انکورڈ ہے تو صبح اس کو دھو کے استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ ساس پین اگر چولہے پہ پڑا ہوا ہے تو صبح ویسے ہی اس کے اندر کچھ ڈال دیا، یہ نہ کریں، اس کو ڈھکیں، کھانے کو کور کریں۔ اور اسی طرح مغرب کے وقت خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو اندر لے آؤ۔ مغرب کے وقت، مغرب کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں یہ جنات باہر آ جاتے ہیں، تو اس وقت اپنے بچوں کو اندر لے آؤ۔ جب تھوڑی رات آدھی گزر جائے تھوڑی سی پھر بے شک ان کو باہر جانے لیں، لیکن عین مغرب کے وقت ایسا نہ کریں کہ بچے باہر ہوں، ایون جانور، بچے، اور ہمارا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے ہم اس وقت بچوں کو لے کے تو باہر چلے جاتے ہیں، تو اس وقت میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب انسان گھر سے باہر نکلے تو اس کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اتنی مختصر دعا ہے۔ کیا دعا ہے سب کو پتہ ہے نا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے ہدایت مل گئی، تجھے کفایت دے دی گئی اور تو بچا لیا گیا، تیری حفاظت ہو گئی۔ اور شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے یہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ بچ گیا، اس کو ہدایت بھی مل گئی، اس کے لیے اللہ بھی کافی ہو گیا، تو یہ تو حفاظت میں آ گیا، یعنی اب اس سے شیطان کچھ اس کو شر نہیں پہنچا سکتا۔ تو مومنٹ آپ گھر سے باہر نکلیں یہ دعا پڑھ کے نکلیں تاکہ آپ حفاظت میں آ جائیں۔ خود کہتا ہے شیطان کہ اب یہ تو میرے ہاتھ سے ہی نکل گیا۔ اسی طرح بعض گھروں کے اندر کپڑوں کو بس ایسے ہی پھینکا ہوتا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کپڑے ایسے ہی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اس طرح بچوں کے کمروں میں اکثر ہوتا ہے، بچے اپنے کپڑے ہینگ نہیں کرتے، زمین پہ بکھرے پڑے ہیں، تو اس کے اندر بھی شیطان رہتا ہے۔
یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمارے ہاں بہت کامن ہے اور اس چیز کی احتیاط نہیں کی جاتی. تو ان کپڑوں کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور سب سے اہم ایک اور چیز جو بہت احتیاط جس میں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب جنابت کا غسل کرنا ہو یا حیض کا غسل ہے تو وہ جب وقت ہو تو فوراً کر لینا چاہیے, اس کو ڈیلے نہ کریں. کہ جتنی دیر انسان ناپاکی میں رہتا ہے تو وہ ولنریبل ہے, یعنی بہت جلدی یہ جنات اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اس لیے ایسی ناپاکی کو شیطان بہت پسند کرتا ہے. ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے غسل حیض کیسے کرنا ہے, غسل جنابت کیسے کرنا ہے. کئی بچے بھی ہو جاتے ہیں, لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا غسل جنابت کرنا کیسے ہے. شاور میں گئے, کھول لیا, نیچے کھڑے ہوئے اور باہر نکل آئے. یہ تو نہیں ہے. تو اس لیے اس کا بھی علم ہونا چاہیے. اب دیکھ لیں جتنا انسان دین سے قریب ہوتا ہے, جتنا انسان دین کو سمجھنے والا ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے, اتنا ہی وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. ورنہ انسان کو یہ چیزیں, چاہے وہ نظر بد ہو, چاہے وہ جادو ہو, چاہے وہ آسیب ہو یا ایسی چیزیں, وہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہیں. دیکھیں جو انسان کمزور ہوتا ہے اسی کو جراثیم لگتے ہیں نا. جو انسان خود جس کی اندر اتنی پاور ہے, قوت والا ہے, وہ جلدی قابو میں نہیں آتا کسی کے. تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ کیسے بنانی ہے؟ یہ کھانے پینے سے نہیں ہے. یہ اسٹرینتھ ہے اسپریچل اسٹرینتھ. اسپریچلی ہم اتنے قوی ہوں کہ یہ نہیں کہ بس ایسے ہی کسی نے کہا تو فوراً ہی نظر لگ گئی. اسی وجہ سے بچوں کو جلدی لگ جاتی ہے. بچے بیچارے وہ خود اپنی لیے کچھ احتیاط نہیں کر پاتے نا, تو ان کو جلدی نظر لگ جاتی ہے. اور نظر صرف انسان کو نہیں لگتی, اس کے کاروبار کو بھی لگ سکتی ہے, اس کے گھر کو بھی لگ سکتی ہے, اس کی گاڑی کو بھی لگ سکتی ہے, اس کی کسی اور جانور کو لگ سکتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ضروریات کو رازداری میں رکھ کے کیا کرو. یعنی ایسے نہیں کہ پہلے ابھی کام کرنے شروع نہیں ہوئے اور ساری دنیا میں اس کا اشتہار دے دیا. یہ نہ کریں, رازداری میں رکھیں. جب کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کسی جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک کو بتاتے پھریں, بہت احتیاط کرتے تھے اس میں. تو ہم رازداری کے ساتھ کام کریں. جب کام ہو جائے تو پھر بے شک آپ بتا دیں. اور پھر اچانک جب کسی کو کوئی چیز ملتی ہے نا تو وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی, اس لیے آہستہ آہستہ کر کے بتائیں. اور جب بھی آپ کسی کی چیز دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو برکت کی دعا دیجیے. سب کو آتی نا برکت, بارک اللہ فی کہہ دیں, اللہم بارک کہہ دیں, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو اپنی چیز کو دیکھ کے کہنا ہے. لیکن جب آپ کسی کی چیز کو دیکھیں تو پھر یہ کلمات کہا کریں. ایون آپ اپنی عبادت کا بھی بہت زیادہ لوگوں کو نہ بتائیں, میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں, اتنے نفل پڑھ لیتی ہوں, میں تو ایسے کرتی ہوں ایسے. کچھ دن میں دیکھیں گے پھر کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. ہو سکتا ہے اپنی نظر لگ گئی ہو, آپ کسی کو سوچ رہے ہیں کہ کسی کی نظر لگی, اپنے آپ کو کہنے سے بھی ہو جاتا ہے ایسے. تو یہ اس کے علاوہ چاہے جادو ہے چاہے نظر ہے, صبح شام کے اذکار, یہ وہ حفاظت کی شیلڈ ہے جو آپ اپنے ارد گرد سمجھ لے بنا لیتے ہیں. اب وہ جو ریز نکلی ہیں نا وہ آ کے ٹکرائیں گی اس شیلڈ سے اور واپس چلے جائیں گی. جتنی آپ کی شیلڈ مضبوط ہوگی نماز سے, اذکار سے, یہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی ہیں, آپ کے پاس کوئی کارڈز بھی ہوں گے. لیکن حفاظت کی دعائیں کس وقت کرنی ہیں؟ ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد. اور آپ مثلا بچوں کو بہت مشکل لگتا ہے تو بہت زیادہ کچھ نہیں بھی کر سکتے, تو یہ تینوں کل کون سے, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ 3 ٹائمز. آپ کے پاس بالکل ہی ٹائم نہیں ہے, بالکل ہی ٹائم نہیں ہے, تو کم از کم یہ آپ نے پڑھ لیے 3 دفعہ. بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا, یہ بھی 3 ٹائمز. ٹھیک ہے, یہ وہ دعا ہے کہ کوئی چیز پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور آیت الکرسی, آیت الکرسی جنات اور ان کو نا بہت زیادہ بھاری لگتی ہے, کم از کم یہ ضرور کریں.
یہ 3 کل آیت الکرسی اور بسم اللہ الذی لا یضر. اگر اعوذ بکلمات اللہ التامات وہ بھی پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اس میں تو زیادہ دیر نہیں لگتی نا. یہ باقی آپ نے پڑھی تو بہت اچھی بات ہے, بہت فضائل ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس سے پروٹیکشن ہو جائے گی آپ کی. کیونکہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ بچے بچیاں یہاں پہ ہوتی ہیں, عصر کی نماز پڑھی فوراً اٹھ کے بھاگے, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تو چلتے چلتے بھی آپ, یہ تو سب کو ہی آتی ہیں, آیت الکرسی بھی سب کو آتی ہے, اخلاص فلق اور ناس بھی سب کو آتی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر اگر نہیں آتی تو اب بھی یاد کر لیں کیونکہ وہ تو صرف ایک لائن بھی مشکل سے ہے. تو یہ ضرور پڑھ لیں, باقی پڑھیں بہت اچھی بات ہے, یہ نہیں کہ ان کی کوئی اہمیت کم ہے, لیکن اس کو ضرور پڑھیں. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا نا ہم کتنی فکر کرتے ہیں, مجھے یہ نہ ہو جائے, مجھے وہ بیماری نہ لگ جائے, مجھے ایسے نہ ہو جائے, اور یہ جو کسی کا بیڑا غرق کر سکتی ہیں, ان چیزوں سے ہم حفاظت ہی نہیں کرتے. سب کو فکر ہے ہائے کووڈ نہ ہو جائے, میزلز نہ ہو جائیں, چکن پاکس نہ ہو جائے, کتنے ویکسین لگاتے ہیں, تو ان کی نہیں فکر ہے کہ یہ کتنے بڑے ویکسین ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا کلمہ ہے, وہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ جو عرب راقی ہیں نا, رقیہ کرنے والے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کئی جنات ہیں وہ کہتے کہ اگر تم نے اس کی باڑ نہ لگائی ہوتی, اس کی شیلڈ نہ کی ہوتی اپنے گرد, تو ہم تم پہ ضرور حملہ کر لیتے. اور وہ کلمہ وہ ہے کہ پرانی بھی کسی کے اوپر جادو ہوا ہو, خاص طور پہ یہاں نظر بھی ہو, بہت بڑی پروٹیکشن ہے اس کے اندر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 ٹائمز پڑھنا ہے ایک دن میں, چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں. 100 کمپلیٹ کریں, صبح کو پڑھیں گے لیکن اس کی پروٹیکشن کب تک ہے, شام تک, شام کو دوبارہ پڑھنا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے وائٹامنس دیکھے ہیں نا, کوئی وائٹامن ہے آپ کو دن میں 2 دفعہ کھانے پڑتے ہیں, کوئی 1 دفعہ کھانے پڑتے ہیں, کوئی ایوری ڈے کھانے پڑتے ہیں, کوئی ویک میں 1 دفعہ کھانے پڑتے ہیں. تو یہ ہے وہ کلمہ, صبح کو پڑھیں گے 100 دفعہ, کوئی چیز آپ کو نہیں ہارم کر سکتی اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہوگا. یہ بہت اسٹرانگ کلمہ ہے, اور یہ وہ کلمہ ہے کہ بچے ہیں یہاں پہ لیکن میں تھوڑا سا مبہم الفاظ میں بتا دیتی ہوں. ایک عورت تھی جس کے اندر حلول کر گیا تھا وہ, تو ڈرنا تو نہیں ہے نا کسی نے نہیں ڈرتے. اچھا, تو وہ جو جس نے اس کے اوپر عمل کرنا تھا, راقی جو تھا, اس نے کہا کہ اس کو وہ حاضر کیا کہ تم اس کے اندر ہو تو تم نکل جاؤ. اس نے کہا میں تو نہیں نکلتا. تو اس نے کہا کہ کس شرط پہ تم نکلو گے اس کے اندر سے. اس نے کہا میں ایک ہی شرط پہ نکلوں گا کہ میں پھر تمہارے اندر داخل ہو جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم اس کے اندر سے نکل جاؤ, میرے اندر داخل ہو جاؤ. کچھ دیر میں رونے کی آواز آنے لگی. اس نے کہا کیا ہوا, یہ سچا واقعہ ہے, کتابوں میں درج ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ والے کلمہ 100 دفعہ پڑھا ہوا ہے, میں کوشش کے باوجود تیرے اندر داخل نہیں ہو پا رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کے بعد پڑھ لے, صبح کو پڑھے گا, شام تک شیطان اس کو نقصان نہیں دے سکتا. شام کو پڑھے گا, صبح تک اس کو نقصان نہیں دے سکتا. ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ٹریجر ہے ان کلمات کی صورت میں, وہ پھر بھی ہمیں ادھر ادھر پھرتے ہیں, بھاگے پھرتے ہیں, اور کہیں سے مدد چاہتے ہیں, اس سے مدد چاہتے ہیں, اور اپنا ایمان بھی گنواتے ہیں, اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ بچوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلمات ضرور پڑھنے ہیں, کیونکہ ان کلمات سے ہی ہم بچ سکتے ہیں. پھر اگر آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں تو اس سے بھی آپ کی حفاظت ہوتی ہے. ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور ایک آیت الکرسی. آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی جس نے رات کو سوتے وقت پڑھ لی, پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو محافظ گارڈ کرنے کے لیے, سمجھ لیں آپ کے پاس ایک گارڈ, مفت کا گارڈ آ گیا, کوئی پے نہیں کرنا پڑتا آپ کو, کوئی سیلری نہیں دینی پڑتی, فری آپ کو باڈی گارڈ مل گیا, آپ کی حفاظت کرے گا ساری رات.
آیت الکرسی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ بستر پہ جاتے ہیں پڑھ لیں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، لیکن صبح اور شام اور رات کو سونے سے پہلے، صبح شام کے اذکار میں اور رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ جائیں تو پھر 3 ٹائمز پڑھنا ہے ان کو۔ یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، یہ معوذتین تو جب نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے اور دعاؤں سے اپنی حفاظت کا انتظام فرماتے تھے، لیکن جب یہ نازل ہو گئیں تو باقی ساری چھوڑ کے یہی پڑھتے تھے۔ یہ اس قدر زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اتنی اسٹرانگ ہے، مگر یہ ایک بات یاد رکھیے گا، بیلیف کے ساتھ پڑھیں۔ اور آپ کا بیلیف ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں، وہ تو پھر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ نمبر 2، آپ کی نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا نا اس کے اوپر تو کوئی اب اذکار کرتے رہیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری بات یہ کہ آپ اپنے ناپاکی کے دنوں میں بھی ان اذکار کو کریں، کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے سب سے زیادہ ان چیزوں کا، جو شر والی چیزیں ہوتی ہیں، اٹیک کرنے کا۔ اور میں آپ کو اس لیے احتیاطیں پہلے بتا رہی ہوں کہ یقین کریں جب چیز ہو جاتی ہے نا اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر پہلے سے احتیاط کی ہوگی تو پھر آسانی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب بندہ بیمار ہو جائے تو علاج ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو شفا ہوتی ہے، تو پہلے کیوں نہیں ہم پرہیز کر لیتے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو، ان جو اذکار ہیں ان کو کیا جائے۔ اور ایک چیز اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آج سے آپ یہ بھی شروع کر دیں، کھانے سے ہی متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جہاں پہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، اور ایک روایت میں کھانے کے بعد کلی کی جائے، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی۔ الحمدللہ خیر ہی خیر ہے پھر آپ کے پاس، اگر آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ، لیکن ان کے ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ جب انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ ان چیزوں سے کتنا آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر کسی کو نظر لگ چکی ہے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کی لگی ہے، اور ایک یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی لگی ہے۔ اگر تو پتہ ہے کہ کس کی لگی ہے تو جیسے میں نے آپ کو یہ روایت بتائی کہ وہ صحابی تھے جو بے ہوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو، جنہوں نے ان کو یہ کہا تھا، ان سے فرمایا کہ آپ وضو کریں، اور ان کے وضو کا پانی ان کے اوپر، ان صحابی کے اوپر پیچھے سے انڈیل دیا، یہ سارے جسم پہ ان کے ہو گیا۔ اب اگر تو آپ سے بھی کوئی پانی مانگے تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا کسی کو بھی، کہ یہ بھی کہنا بہت بڑی خطرناک بات ہے کہ شاید آپ کی نظر نہ لگ گئی ہو، یہ تو پھر بہت بڑا لڑائی کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس کا علماء کہتے ہیں کہ اس کے کوئی کپڑے بھی لے سکتے ہیں جن پہ اس کا پسینہ دھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، کوئی کپڑے بھی لے سکتے ہیں، ان کو پانی میں ڈبو کے اس پانی کو اس کے اوپر، جس کے اوپر نظر لگی ہے وہ مثلاً بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے سے آپ نے ڈال دیا کہ اس کو سارے جسم پہ پڑ جائے۔ اب اگر پتہ ہی نہیں ہے، جو اکثر حالات میں یہی ہوتا ہے، تو کوئی بھی نیک بندہ جو نمازی ہے، جو پاک صاف رہتا ہے، تو اس سے کہا جائے کہ وہ آئیدر وضو کر لے، یہ بھی روایات میں آتا ہے، یا پھر غسل کر لے، اور اس پانی کو ایک ڈبے میں رکھ لیے جس سے اس نے غسل کیا، صابن نہیں لگانا، لیکن وضو کیا یا غسل کر لیا، وضو بھی کیا تو اپنی بغلوں تک کو کیا، اور تہبند کے نیچے کی جگہ کو بھی سارا غسل کر کے پھر اس پانی کو اس پہ جس کی پر نظر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر انڈیل دیا جائے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے، مرچیں تو نہیں جلا کے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مرچیں جلا کے پھر پتہ نہیں کیا ساتھ مرچیں لینی ہیں کہ ان کو جلا کے، اور پھر دیکھا سب کو پتہ ہے کتنے لوگ کر چکے ہیں اس کو۔ تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے چیزیں لی ہوئی ہیں
مرچیں جلا کے پتہ نہیں اس کا اسمیل آئے گی تو کیا مطلب ہے اور نہیں آئے گی تو کیا مطلب ہے، تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. یہ ساری توہمات ہیں، بیکار فضول چیزیں ہیں. اور اسی طرح کئی لوگ وہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی لٹکا دیتے ہیں، کئی جوتا لٹکا دیتے ہیں، کئی وہ کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں، کئی دھاگے پہنا دیتے ہیں. تو ایسی کوئی چیزیں بھی نہ کریں. نہ کسی دھاگے کے اندر کوئی قوت ہے، نہ کسی ٹیکے کے اندر ہے، نہ کسی اور چیز کے اندر ہے. اور کئیوں نے وہ آئی بنائی ہوئی، اب تو وہ بھی چل پڑی ہے نا، وہ بھی لگائی ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں بیکار چیزیں ہیں. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو ان چیزوں کے لیے ایک جو سلائیڈ آپ چلا سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر یہاں پہ ابھی سلائیڈ بھی آئے گی تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کی پکچر بھی دے سکتے ہیں، ادروائز آپ لوگ لکھ بھی لیں. جن کے پاس فونز ہے اپنے فون پہ لکھ لیں کہ جتنی پرانی بھی نظر بد ہو اس کا بھی علاج اس کے اندر ہے. اور آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، یعنی بالکل، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا ایلوپیتھک میڈیسن کا تو کوئی ہارمز ہوتے ہیں، کوئی افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے کوئی ایسی آپ کو نقصان نہیں دے گی. ٹھیک ہے، اگر نظر ہوگی تو نظر ختم ہو جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی لے لیں آپ، اور بیری کے پتے لیں، ایک بنچ لے لیں جس کو یہاں پہ کہتے ہیں جوجوب لیوز، JUJUBE، جوجوب. آپ اس کو آن لائن سرچ کر کے وہ پتے منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سرسوں کا تیل لے لیں یا زیتون کا تیل لے لیں، اور مریض کو بھی پاس بٹھا لیں. اب آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک درود ابراہیمی 7 ٹائمز، پھر سورۃ الفاتحہ 7 ٹائمز. ہاں جی، اور پھر آپ لوگ سلائیڈ سے نا پکچر بھی لے لیجئے گا. پھر جو تینوں کل ہیں وہ 7 ٹائمز. آپ کو پتہ ہے ان تینوں کل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو پڑھتا ہے صبح شام پڑھ لے گا 3 دفعہ وہ حفاظت میں رہے گا. تو 7 ٹائمز. پھر سورہ قلم کی جو آخری 2 آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وہاں سے آخر تک وہ 7 ٹائمز. پھر جو دم ہے مسنون دم، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، یہ آ بھی جائے گا یہاں پہ، وہ بھی 7 ٹائمز. اور آخر میں درود ابراہیمی 7 ٹائمز. یہ پڑھ کے آپ نے مریض پہ بھی پھونک دینا ہے اور اس پانی اور تیل کے اوپر بھی. اور اس پانی میں سے 1 گلاس تو مریض پی لے. ٹھیک ہے، اور جو تیل ہے، باقی پانی ابھی بچا ہوا ہے، جو تیل ہے اس سے اپنے پوری باڈی کی وہ پیشنٹ مالش کر لے. پھر 1 گھنٹے کے بعد اس نے نہانا ہے، لیکن وہ اس ایک خاص پانی سے نہانا ہے. وہ کیا پانی ہے؟ جو بیری کے پتے ہیں ان کو آپ اس پانی میں ڈالیں اور اس کو بوائل کر لیں. یہ پانی بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بوائل کر لیں. آپ کو پتہ ہے اس کے اندر بڑی شفا ہے. سدرۃ المنتہا بھی وہ بیری کا درخت ہے جو 7ویں آسمان پہ. تو آپ نے اس پانی کو تیار کیسے کرنا ہے؟ وہ جو باقی جو دم شدہ پانی تھا اس کے اندر آپ نے بیری کے پتے ڈال کے اتنا بوائل کرنا ہے کہ کلر چینج ہو جائے اس کا. اور پھر اس پانی کو چاہے آپ بالٹی میں ڈال کے اور زیادہ پانی کر لیں اور اس سے وہ نہا لیں. یہ آپ نے ہفتے میں 3 دفعہ کرنا ہے، چاہے کنزیکٹیولی کر لیں چاہے چھوڑ کے دن کر لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے جتنی پرانی نظر بھی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ نظر بد کی بات ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں جادو کی طرف. دیکھیں جادو کی بھی جیسے کہ ہمیں دلیل ملتی ہے قرآن کریم میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بہت شہرہ تھا، بہت شہرت تھی ان کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا. تو پہلے تو بات یہ کہ جادو برحق ہے. اب اس کی کیسے علامات پتہ چلیں گی کہ کوئی ایسا ہے جس پہ جادو کیا گیا؟ کیونکہ ملتے جلتے سمٹمز ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ کسی کو نظر بد ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں جادو ہے. بعض دفعہ نہ نظر بد ہوتی نہ جادو ہوتا ہے، ویسے ہی بیچارہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کچھ اور ہی بنا کے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے اس نے تو کہنا 100% ہی تیرے اوپر اتنا بڑا جادو کسی نے کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس کی تو دکان چلے گی اس کے ساتھ نا.
تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جادو کی کیا سائنز ہیں کہ کیا پتہ چلے، کس طرح پتہ چلے کہ کوئی کسی کے اوپر جادو ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو ایسے نہیں ہے کبھی کبھی، لیکن بار بار اس کو خواب آتے ہیں جس کے اندر ڈراؤنی چیزیں ہیں، سانپ ہیں، چھپکلیاں ہیں، ایسی چیزیں جو اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو کبھی میرے پاس بھی ایسے اسٹوڈنٹس ای میلز کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خواب میں نا سانپ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف ایک چیز کو نہیں دیکھنا، آپ اور بھی چیزیں دیکھیں۔ پھر یہ کہ گھر میں کپڑے ہیں اچھے بھلے پڑے ہوئے ہیں، وہ کٹتے جا رہے ہیں، یا گھر سے ایسی چیزیں مل رہی ہیں جیسے کہ خون کے چھینٹے ہیں، گوشت پڑا ہوا ہے، یا تعویذ مل رہے ہیں، یا سوئیاں مل رہی ہیں، یا پتلے مل رہے ہیں، تو یہ چیزیں اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کوئی جادو ہوا ہے کسی انسان کے اوپر۔ اور یہ بار بار ہونا چاہیے تو تب سمجھ سکتے ہیں، اور آؤٹ آف دا بلو ایسے ہی مطلب اس کے کوئی کہاں سے آیا کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بھی بہت ساری اس کی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بندہ بیمار ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد، یا گھر میں لڑائی جھگڑے یا سستی یا اس طرح کی چیزیں اس سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو جادو کی سمٹمز یا اس کے سائنز اس کو جاننے کے ہو سکتے ہیں۔ اگر گھر میں جنات کا بسیرا ہے پھر تو خیر کوئی سائن کی کیا ضرورت ہے، پھر تو کہیں سے آوازیں کچھ نہ کچھ وہ اپنا پتہ بتا دیتے ہیں کہ ہم بھی گھر میں رہتے ہیں، تو کہیں سے آواز آتی ہے ادھر سے ادھر سے، ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں، چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر سے پیسے لاکر کے اندر سے غائب ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے، لاکر کی تو چابی وغیرہ، تو یہ لوگ ایسی شرارتیں کرتے ہیں پھر، کیونکہ جادو کا ڈائریکٹ تعلق جنات کے ساتھ ہے۔ جہاں پہ جادو کرایا جاتا ہے، جو جادوگر ہوتا ہے جس کے پاس بھی جا کے کوئی جادو کراتا ہے، وہ جنات سے مدد لیتا ہے، اور وہ جنات کبھی بھی کوئی نیک جن نہیں ہوتے۔ ایک جن ہوتے ہیں نا، جنوں میں بھی جیسے انسانوں کے اندر نیک اور بد انسان ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی خبیث جن بھی ہیں اور نیک جن بھی ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بڑا ہی نیک جن ہے جو کہیں جادو کا کر رہا ہے، ہمیشہ خبیث جن ہوں گے جو جادو کا میں ہیلپ کرتے ہیں یا جادو کرتے ہیں یا اس بندے کو تنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی جادوگر کے پاس کوئی جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بہت ہی بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور فلاں ہیں۔ میں ان کی بھی آپ کو علامات بتاؤں گی کہ اگر ایسے سائنس کوئی دیکھ لیتا ہے، سب سے پہلے تو اپنا علاج خود ہی کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد اگر کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو کس کے پاس جایا جائے۔ تو یہ سمٹمز ہیں کچھ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اگر آپ سنت کو فالو نہیں کر رہے، آپ کے گھر میں جنات انٹر ہو رہے ہیں، آپ کے کھانے میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ہیں، آپ مثلاً کوئی بچی کوئی پارک میں گئی، وہاں پہ کوئی باتھ روم یوز کیا، وہاں پہ خالی جگہ میں کس کا بسیرا ہے، دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں اور وہاں پہ چلے گئے، کسی درخت کے نیچے کسی نے ایسے بھی ہوا ہے، کسی نے پیشاب کیا اور وہاں سے وہ لوگ اس کے ساتھ ہی آ گئے، اس طرح کے بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اور جادو بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اور فلاں کے اوپر جادو کر لو، فلاں کے اوپر ایسے کر دو، اور یہ بھی اکثر ایسے حسد اور ایسی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تو لوگ جادو پہ تل جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ کون سی چیزیں جن کے اوپر ہم نے اوور کم کرنا ہے۔ پہلی بات کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس نہ کریں اور ہر وقت ہائے ہمارے پر جادو ہو گیا، ہمارے گھر میں تو یہ، ہر ایک کو جا کے بتا رہے ہیں۔ نہیں، جب آپ نے کسی علاج کو کرانا ہے تو ٹھیک ہے، جس سے آپ کنسرنڈ ہیں اس کو تو جا کے بتائیں گے، لیکن ایک دم سے اس چیزوں کو ہر جگہ پہ بیان کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 ویری امپورٹنٹ، جتنا انسان خوف زدہ ہوتا ہے نا اتنی یہ چیزیں اٹیک کرتی ہیں۔ خوف کو نکال دیں۔ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا نا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
اتنا ایمان ہونے کے باوجود انسان ڈر جائے، ہائے ایسے ہو گیا، ہائے میرے اوپر یہ نہ ہو جائے، ہائے جادو ہو گیا، ہائے جنات. کیوں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ چیزیں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا کبھی بھی ان سے نہ ڈریں. کیونکہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو علماء لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس وقت انسان کے اوپر اٹیک کرتی ہیں. مثلا کسی جادوگر نے کسی کو پیچھے لگا دیا ہے یا وہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جن اس کے پیچھے رہتا ہے، لیکن 3 یا 4 مواقع ایسے ہیں جس کے اوپر اس کے پاس یہ قوت آتی ہے کہ وہ اس بندے کے اندر انٹر ہو. شدید خوف میں، جب کوئی بہت شدید خوف زدہ ہونا. ایک صحابی جا رہے تھے تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہ میں جا رہا تھا اور میں نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، جیسے انسان ڈر سا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت اللہ اکبر کہتے تو وہ چیز چلی جاتی. تو اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آیت الکرسی ان کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے. تو اپنے خوف زدہ کبھی نہیں ہونا. ایک تو پہلی بات یہ، تو شدید خوف کے وقت میں یہ لوگ حاوی ہوتے ہیں، شدید غصے کے وقت میں حاوی ہوتے ہیں. جس وقت انسان غفلت میں ہوتا ہے، مثلا وہ اپنے اذکار بھی نہیں کر رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، سستی ہے، غفلت ہے، اس وقت یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں. ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس بندے کے اندر جانا کہ جب وہ ایسی حالت کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ جس وقت آپ ناپاکی کے بھی دن ہوں تو آپ اس وقت بھی اپنے اذکار نہ چھوڑیں، کیونکہ اذکار ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اس وقت. اور جب انسان خواہشات نفسانی میں ہوتا ہے، شہوت کے وقت میں بھی انسان پہ اوپر حاوی ہوتے، اس لیے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں بے حیائی سے، اپنے کانوں کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، کئی دفعہ میرے پاس لوگ ایسی بھی بات لے کر آتے ہیں، آپ نے کہا تھا سورہ بقرہ پڑھنے کا، ہم تو پڑھتے بھی ہیں، گھر میں بھی لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. جانتے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے آپ اپنے گھر میں چیک کریں، اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، گناہ تو نہیں ہو رہے آپ کے گھر میں، ایسی چیزیں تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ چیز افیکٹ نہیں کر رہی. مثلا بے نمازی ہیں وہاں پہ، مثلا میں نے آپ کو بتایا ناپاک رہتے ہیں، گھر میں کتا ہے، آپ نے دیواروں پہ جانداروں کی تصویریں لگائی ہیں. کئی لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے اپنی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ لگائی ہوئی ہیں. وہ آپ کو پتہ تو ہے کہ اس سے رحمت کے فرشتہ نہیں آئے گا، تو کون آئے گا پھر؟ کون آئے گا بتائیں؟ جہاں پہ رحمت کا فرشتہ ہی نہیں آ رہا تو وہاں پہ شیطان ہی آئے گا. جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا، وہ ہماری اپنی بہتری کے لیے ہے، لیکن لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہاں گھر میں حرام کمائی آ رہی ہے، سود پہ کام چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لی ہوئی ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک رہیں گے، ہم سورہ بقرہ لگاتے رہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو پہلے یہ چیزوں کو دیکھیں. گھر میں ناچ گانا فحاشی یہ چیزیں، گانا کس کی باجا جو ہے وہ کس کے آواز ہے؟ شیطان کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم ساری وہ شیطانی چیزیں کر کے پھر اوپر سورہ بقرہ لگا لی. ایسے تو نہیں ہوتا. تو جب کہا جاتا ہے نا، جب کوئی کسی کے آپ صحیح والے کسی عامل کے پاس جائیں گے نا، جو صحیح بندہ ہوگا، وہ جب آپ کو کہے گا آپ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ کرو یہ کرو، تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، چلو ایسے کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں تعویذ دے دے بس گلے میں ڈال لیں، یا یہ دے دے تو ہم یہاں پہ لگا لیں. کیونکہ ہم نے کوئی ایفرٹ خود نہیں کرنی نا، نہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. امام ابن قیم نے فرمایا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اس آدمی نے کہ میں یہ سارے اذکار پڑھ رہا ہوں، سب کرتا ہوں، پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ اگر تلوار ایک بچے کو دے دی جائے تو وہ اپنا بچاؤ کتنا کر سکے گا؟ کمزور سا چھوٹا سا بچہ. اس نے کہا کہ وہ زیادہ تو نہیں کر سکے گا، چاہے تلوار کتنی ہی ہو، لیکن بچہ ہے نا. پھر انہوں نے پوچھا اگر کسی طاقتور کو دے دی جائے، تو اس آدمی نے کہا پھر تو وہ چاہے سارے اپنے دشمنوں کو ختم کر دے گا. نے فرمایا یہی تمہارا حال ہے. اگر تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے، تم اسپرچولی اتنے کمزور ہو جیسے ایک بچہ ہے نا،
تو تمہارے پاس یہ سورہ بقرہ، یہ اذکار تلواریں ہیں جس سے آپ اپنے دشمن اور شر کو ختم کر سکتے ہو۔ آپ کیا کر سکو گے جو اگر آپ خود ہی کمزور ہو تو؟ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے اذکار کرتے ہیں، آپ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، آپ کے گھر میں ایسی کوئی بےہودہ چیزیں نہیں ہو رہی، آپ حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس وہ تلوار ہے کہ آپ کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تو میں آپ کو یہ سب کو نصیحت کروں گی، ڈرنا تو ایک تو بند کر دیں، ڈریں نہیں کبھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری یہ، اللہ کی نافرمانی اپنے گھروں سے ختم کریں۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں آپ ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں نا، ان شیاطین کو، شر کے جنات کو، شریروں کو، ان کو آپ خوش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں پھر جو اللہ کو ناراض کر دے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کیسے آئے گا؟ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ جادو کی علامات میں یہ لڑائی جھگڑے، بیماریاں، اس طرح کی یہ سب چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، گھر سے چیزیں غائب ہونا، پھر ایک خاص قسم کی سمیل گھر میں آنا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خاص قسم کی بدبو گھر میں آنے لگتی ہے جس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ڈپریشن یا انگزائٹی بغیر وجہ کے ہو رہی ہے، اور شام کے وقت ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، شام کے وقت میں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، بال گرنے لگتے ہیں، ویسے بھی بال گر سکتے ہیں، جیسے سارے وہ بال گرنے والے سب کے آج کل گر رہے ہیں، تو اس لیے ہر کوئی اپنے اوپر جادو نہ سمجھے۔ تو اب یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ اتنی بہترین چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے کوئی جادوگر ٹھہر نہیں سکتا، یہ اتنی طاقتور ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جہاں پہ یہ ہو۔ تو ایک سب سے اچھی بات یہ کہ آپ اس کو پڑھیں خود، چاہے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، آئی نو ایک دن میں سب کے لیے پڑھنا مشکل ہے، تھوڑی باندھ لیں کہ اتنی اتنی پڑھنی ہے، لیکن گھر کے سارے افراد باندھ لیں، مثلا میں اتنی پڑھوں گی، تم نے یہاں سے یہاں تک پڑھنی، تم نے یہاں سے، لیکن ہر روز تلاوت گھر میں ہو، اور جب بھی تلاوت کریں، اور جو یہ دم یہاں پہ بتائیں گے ہم، تو یہ سارے آپ نے اونچی آواز میں کرنے ہیں۔ اب جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور جب بھی ایسی کوئی چیز ہو تو کریڈٹ کبھی بھی شیطان کو نہ دیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تھے کہ سواری کو ٹھوکر لگی، تو انہوں نے کہا برباد ہو شیطان، آپ نے فرمایا یہ نہ مت کہو، بسم اللہ کہو۔ کیوں؟ جیسے ہم بچہ گر جائے ہم کہیں بیڑا غرق ہو شیطان کا، نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ پھولتا ہے، دیکھو میں نے یہ کر دیا، ہم کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے مجھے ایسے، نہیں، یہ مت کہیں، کیونکہ اس سے وہ اسٹرینتھ فیل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دیکھو میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو یہ نہ کریں۔ اپنے صبح شام کے اذکار اس کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، اور اجوا اگر آپ کو مدینہ کی اجوا مل جائے تو بہترین ہے، اس کے 7 دانے صبح کو کھانا، اس سے بھی کوئی جادو اثر نہیں کرتا، اور پاکی کی حالت میں رہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز وغیرہ کا اپنا اس کا اہتمام ضرور کریں۔ پھر ایک چیز جو ہمیں ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں یہ چیزیں خود میں ایسی طاقت نہیں رکھتی کہ جادو ہو گیا تو بس اب کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو نہیں سارا کچھ بیڑا غرق کر دینا، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا۔ سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ میں تیرے کلام کے ذریعے تیری پناہ لیتی ہوں، سمجھ کے جتنا پڑھیں گے نا، جتنے اسٹرانگ ایمان کے ساتھ، چاہے وہ سورہ فلق اور ناس ہی کیوں نہ، میں تیری پناہ لیتی ہوں اللہ، میں تیرے کلام کے ذریعے حفاظت میں آتی ہوں تیرے اس دشمن سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کہ جو بندش کہتے ہیں نا، بہت ساری مائیں لکھتی ہیں کہ ہماری بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی بندش تو نہیں ہو گئی، بندش بھی کیا ہے، جادو ہی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھیں نا کہ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ضروری نہیں جادو، اب ہر ایک کے اوپر تو نہیں جادو ہوا ہوا نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ بس ہر لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی کوئی جادو ہوا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کی آپ ویسے بھی وجوہات دیکھیں، لڑکے زیادہ پڑھ نہیں رہے
یا بچیاں زیادہ پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں، رشتے آتے ہیں ہمیں خود نہیں پسند آتے، یا بہت ساری اور وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ہر چیز کو جادو کا نام دے کے اور اس سے ڈرتے رہنا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. اب جہاں پہ آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے 5 میتھڈز ہم اس پہ سلائیڈز پہ، آپ اس کی پکچرز بھی لے لیجیے گا. جہاں پہ یہ چیزیں آپ کریں گے وہاں پر ایک چیز بہت ضروری ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کریں، پاکی کی حالت میں وضو کر کے، پھر اس کے بعد یہ نماز آپ کی 5 وقت کی ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ہونا چاہیے. اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فرق پڑ رہا کچھ بھی، آپ کسی کے پاس جانا ہی چاہتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے ہی کسی کے پاس اٹھ کے وہ اس نے بتا دیا وہ پہنچے ہوئے بزرگ ایسے نہ کریں. کیا چیزیں ہیں جو آپ کو الارمنگ لگنی چاہیے جب آپ کسی کے پاس جائیں؟ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم فلاں کے پاس گئے، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، کوئی فیس بھی نہیں لیتے. تو کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں ان سے پوچھتی ہوں، انہوں نے آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھا؟ 100% لوگ کہتے ہیں ہاں. جو آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھے، سمجھ لیں یہاں پہ گڑبڑ ہے، وہ جادوگر ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے نام پوچھنے کی، ماں کا نام کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے. جادوگر جو ہوتا ہے وہ، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جادوگر بننے کے لیے وہ کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ شاید اگر آپ سورہ بقرہ میں میرا یہ 1 اور 2 آیت کا لیکچر سن لیں جا کے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جادوگر کیا کیا کرتے ہیں، کتنے گندے اور کتنے برے قبیح کام کرتے ہیں جادوگر بننے کے لیے. اور ان کی جو ہیلپ کرتے ہیں جنات، وہ ایسے ہی ان کی ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ کیا کیا چیزیں وہ ان سے کراتے ہیں تب ان کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیاطین جن ہیں. میں نے آپ کو بتایا کوئی نیک جن نہیں جادو کر رہا ہوتا. تو جب آپ جاتے ہیں اور اگر وہ آپ سے آپ کا، آپ کی ماں کا، یا آپ نے مثلا کئی عورتیں جاتی ہیں ہمارا بچہ یا بچی پسند کی شادی کر رہے ہیں، ہم نے اس کو رکوانا ہے، اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اب ان کا نام بتاؤ، ماں کا نام بتاؤ. اسی سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہن کے پاس جاتا ہے، فارچون ٹیلر کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لے کر آیا، یعنی اسلام کا انکار کر دیا اس نے. بڑے گناہوں کے اندر جادو کرنا اور کرانا ہے. بعض لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، بعض خواتین ڈیسپریٹ ہو جاتی ہیں، میرے شوہر کا دوسری شادی کرنے لگا، اس کو روکنے کے لیے. یہ تو چیزیں وہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ اپنا ایمان گوا دیں. چاہے کسی قسم کی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کبھی بھی جادوگروں کے پاس نہ جائیں. یہ آپ اتنے اشتہار دیکھتے ہوں گے اب تو ہر جگہ، یوٹیوب پہ بھی اور اس پہ بھی، محبوب قدموں میں 24 گھنٹے میں آپ کا کام ہو جائے گا. اور ایک جگہ تو لکھا ہوا، میں نے سوچا اس کو تو دیکھ کے کون ہی، سبحان اللہ، ہر جائز اور ناجائز کام جس نے خود ہی لکھ دیا ناجائز کام بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، سوچے کہ وہ پھر کیا ہوگا. تو کوئی اپنی بھی عقل استعمال کرنی چاہیے، یہ نہ ہو اپنی یہ دنیا کے مسئلوں کو حل کراتے کراتے ہم اپنا ایمان ہی گنوا دیں. تو ایک تو یہ، پھر یہ کہ جو کوئی ایسے تعویذ دے اور پھر کہے گا اس کو کھولنا ہی نہیں ہے تم نے، اس کا مطلب یہ بھی کوئی گڑبڑ ہے. پھر بعض اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ سٹارٹ تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں، قرآن سے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایسی کوئی چیزیں بول رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ایسے بندے کے پاس نہ جائیں. وہ چیز اتنی کلیئر ہونی چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے، یا تو وہ مسنون دعائیں ہوں یا اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ والی تو آزمودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہے نا. اس کے علاوہ بھی آپ کہیں، جیسے آپ سورہ رحمان کو لوگ کہتے ہیں کینسر کے لیے پڑھ لیا جائے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے. اور اس طرح ان جنات میں بھی ہر طرح کے جنات ہوتے ہیں، کسی پہ کوئی چیز زیادہ اثر کرتی، کسی پہ کوئی چیز زیادہ اثر کرتی. تو ایک یہ بات. پھر اگر وہ کہے کہ کہیں کی مٹی لے کر آؤ، یا کسی قبر کی مٹی لے کر آؤ، یا فلاں جانور لے کر آؤ، وہ بھی کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر. پھر اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ ایک خاص مدت تک تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، تو وہ بھی جادوگر کی علامت ہے. اسی طرح جادوگر ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تصویر لے کر آؤ، یا اس کا پہنا ہوا کپڑا لے کر آؤ، یا ایسی چیزیں منگواتے ہیں، یا اس کے بال لے کر آؤ، یہ سب جادوگر ہے. پھر
یہ بھی جادو کا یہ ہے کہ کوئی لکھ کے آپ کو کوئی ایسی چیزیں دے، اس کو فلان جگہ جا کے گاڑ دینا، یا اس کو فلان جگہ چپکا دینا، یا اس کو فلان جگہ جلا دینا، ایسی جو کام کرتے ہیں وہ بھی جادوگر ہیں۔ اور وہ بھی جادوگر ہے کہ جو کہتا ہے، اب مریض اس کے پاس آیا تو اس کو پہلے سے ہی بتانا شروع کر دیتا ہے، تمہارا تو یہ مسئلہ ہے نا، تمہارے تو ایسے سے تم نے یہ کیا۔ وہ کہتا ہے اتنا متاثر ہو جاتا ہے، واہ کتنی بڑی بات ہے، ان کے پاس تو کتنا بڑا علم ہے، انہوں نے سارا بتا دیا میرے مسئلے کا بھی، انہوں نے خود ہی بتا دیا، ابھی تو میں نے ان کو بتایا بھی نہیں تھا۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کے پاس جنات ہیں۔ جو جنات کو قابو کرے ہوئے ہو، اس کا مطلب وہ جادوگر ہی ہے، اس سے بچ کے رہیں۔ تو یہ کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس گئے اور اس کو پہلے سے ہی سارا پتا تھا تو بہت اچھی بات ہو گئی، یہ بری بات ہے۔ تو یہ سارے جادوگر کی علامات ہیں اور ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں کہ آپ نے کیسے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، کیسے چیزیں میں احتیاط کرنی، وہ وہی ہیں جو نظر بد کی بھی ہیں اور جادو کی بھی ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کو ایون اگر آپ کو برا خواب بھی آ گیا نا تو ہر ایک سے بیان نہ کریں آج تو مجھے یہ خواب آ گیا پتہ نہیں اس کی کیا، نہیں، ہاں کسی کو آپ جانتے ہیں جس کو خواب کی تعبیر بتانی آتی ہے، وہ بھی قابل بھروسہ ہے تو صرف اس کو بتائیں۔ ورنہ کیا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ تھتکار دیں، تھوڑے سے تھوک کے ساتھ جو آپ کی نکلتی اس طرح سے لیفٹ سائڈ پہ تھوکیں اور اعوذ باللہ پڑھ کے سو جائیں، شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں ایسی چیزیں۔ اب ہوتا ہے ایک جادوگر تھا جس نے توبہ کی، اس کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم سلائیڈز کو دیکھیں گے۔ ایک جادوگر تھا، اس نے توبہ کی اور اس کے بعد اس نے بتایا، اپنی کہانی بتائی، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس جنات تھے تو میں جادو کے لیے ان کو جب بھیجتا تھا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا نا کہ بہت آسانی سے ہی اس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، لیکن کہتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے واپس آ کے کہ ہم اس کی آواز سن رہے ہیں لیکن ہمیں وہ ملا نہیں، اور کہتا ہے کئی ایسے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا لیکن وہ پھر ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، اور بعض لوگوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو وہ ملا ہی نہیں۔ تو یہ کہتا تھا کہ اچھا پھر کسی اور اس سے بڑے طاقتور جن کو بھیجتا تھا، تو کہتا وہ بھی ناکام ہو کے واپس آ جاتا تھا اور کہتا تھا مجھے وہ ملا ہی نہیں۔ پھر اس سے بھی بڑا عفریت جو سب سے بڑا جن ہوتا ہے، اس کی بھی طاقت جیسے انسانوں میں طاقتیں ہوتی ہیں ان کی بھی طاقت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس کو بھیجتا تھا، تو وہ کہتا تھا آ کے کہ میں نے مشرق سے مغرب ساری زمین چھان ماری ہے، مجھے یہ بندہ نہیں ملا۔ اور یہ کہتا ہے میں اس کو کہتا تھا وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، تمہیں کیسے نہیں ملا؟ وہ کہتا مجھے ملا ہی نہیں۔ کہتا ہے اب جب میں نے توبہ کی تو مجھے پتا چلا کہ لوگ بھی ڈیفرنٹ ہیں، ہر ایک ڈیفرنٹ ہے اپنی حفاظت میں، اس نے اپنے گرد کیا شیلڈ، کتنی اسٹرانگ شیلڈ بنائی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جن کے اوپر جلدی اثر ہو جاتا تھا وہ ہیں جو نہ نماز نہ کوئی اذکار کچھ بھی نہیں کرتے، تو ان کے اوپر جلدی جن حملہ کر کے اور اس کے اوپر قابو پا لیتا تھا، اور جو لوگ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ان کے تو وہ آواز سنتا تھا لیکن ان تک پہنچ نہیں پاتا تھا، اور کئی ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری زمین چھان ماری ہے، وہ ہیں ان کو کبھی وہ نظر ہی نہیں آتے، ان کی ریچ سے باہر ہیں، یہ وہ ہیں جن کی پروٹیکشن سب سے اسٹرانگ ہے، جو اپنے اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنے آپ کو سیکیور کیے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جنوں کا بھی اثر نہیں ہوتا اور جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اگر جادو کسی کے اوپر ہو جائے سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے جس چیز کے اوپر جادو کیا اس کو تلاش کر لیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنویں کے اندر انہوں نے پتلے کے اندر ڈالی ہوئی تھی چیزیں، تو وہاں سے جا کے نکال کے ان کو ایک ایک کر کے نکالا تھا، تو اگر یہ ممکن ہو اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی کو خواب میں بھی دکھا دیتا ہے، دعا کی جائے اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ چل جائے۔ ادروائز پھر یہ جو جتنے ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے سلائیڈز پہ میتھڈز آ رہے ہیں، 5 میتھڈز آپ کو بتائیں، یہ آپ نے دعائیں پڑھ کے اور پھر آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ دم کرنا ہے، تو جو بھی جادو ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی سخت کوئی جادو ہے تو پھر آپ ایسے کسی انسان کے پاس جا سکتے ہیں
جو شریعت کا پابند ہو، نمازی ہو، اور وہ چیزیں وہ کام نہ کرتا ہو جس طرح سے میں نے آپ کو یہاں پہ بتائے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایسی چیزوں کو کتنی جگہ دیتے ہیں، یا ہم کتنے ولنریبل ہیں اور ہماری پروٹیکشن کتنی کمزور ہے، اس سب کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں، ایک آخری بات ضرور یہ کہوں گی کہ اگر گھر میں کوئی ایسی آپ آوازیں سنتے ہیں، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسے مخلوق بھی اور رہ رہی ہے، تو پھر آپ اذان دیں چاروں کونوں میں گھر کے، اور پھر مڈل میں آ کے، گھر کے مڈل میں کھڑے ہو کے سورہ احقاف ہے اس کی آیت 29 سے 32 تک 7 ٹائمز پڑھیں، اور پانی پہ پھونک مار کے اس پانی کو اپنے گھر میں چھڑکائیں گے، آپ دیکھیں گے گھر سے یہ چیزیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمارا کبھی بھی سامنا نہ ہو، مگر کبھی بھی اپنا ایمان نہ گنوائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ میرے پر جادو ہو گیا تو اب کالے جادو سے ہی اس کا علاج کر رہے ہیں۔ جادو سے جادو کا علاج کبھی نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہے جیسے گندگی سے کو آپ پانی سے صاف کرتے ہیں نا، آپ گندگی کو گندگی سے تو نہیں صاف کرتے، تو یہ گندگی ہے، اس کو آپ نے گندگی سے صاف نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگ یہ سلائیڈز آپ دکھا رہے ہیں نا، آپ لوگ